بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ اسلام کی بیٹیاں حضرت سمیہ اور ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار رضی اللہ عنہم تینوں سابقین میں سے ہیں۔ مکہ کے کافر ان پر مظالم ڈھاتے اور دھوپ میں جلاتے تھے، جس کے سبب یہ کراہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو فرماتے، اے آل یاسر، تم کو خوشخبری ہو مغفرت کی اور جنت کی۔ چند مشرکین نے ایک روز حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں سے علیحدہ علیحدہ باندھ کر شرمگاہ میں نیزہ مار کر ٹانگوں کو چیر دیا۔ اس طرح اسلام کے لیے سب سے پہلا خون ایک عورت ہی کا بہا۔ بدر کے دن جب ابو جہل قتل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا، دیکھو تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد نابینا ہو گئی تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا، لات و عزا کے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا ہے، تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، بتوں کو کیا خبر کہ کون ان کو پوجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بصارت عطا فرما دی۔ کفار مکہ ان کو مارتے مارتے لہو لہان کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی مار کا اثر تھا۔ اس وقت فرمایا کرتی تھی، چاہے جان چلی جائے مگر اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ عرب کی مشہور شاعرہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں اپنے ایک بھائی سحر کی موت پر مرثیہ کہا تھا، جس نے عربوں کو خوب رلایا تھا۔ جوانی بھر بھائی کا ماتم کرتی رہیں، بڑھاپے میں خدا نے ہدایت نصیب فرمائی، چنانچہ جنگ قادسیہ میں ماں اپنے 4 جوان بیٹوں کے شریک ہوئیں۔ مورچہ سخت تھا، بیٹوں کو ترغیب دی، اے میرے بیٹو، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، میں نے نہ تمہارے باپ سے بددیانتی کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ تمہارے حسب نسب کو داغ لگایا۔ جہاد کا ثواب تم جانتے ہو، آخرت بہتر ہے اس فانی دنیا سے۔ کل صبح جب میدان جنگ میں کودو تو دعا مانگتے ہوئے جانا، ہوشیاری کے ساتھ دشمن پر جپٹ پڑنا۔ جب لڑائی کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو اس طرف کی رخ کرنا جہاں سب سے زیادہ گمسان کی لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن کے سلار پر ٹوٹ پڑنا۔ خدا تمہیں دنیا میں مال غنیمت اور عقبہ میں عزت عطا فرمائے۔ صبح کو گمسان کا رن پڑا، چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ شہادت کی خبر معلوم ہونے پر ان کی لاشوں کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا، الحمدللہ میری محنت ٹھکانے لگی، اس خدا کا شکر ہے جس نے بیٹوں کی شہادت کی عزت مجھے بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹوں کا وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اس قدر ہم کریں گے ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑے کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی باندی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورثہ میں ملی۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کے مدینے آتے ہوئے ابوا مقام پر انتقال فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہی خدمت گزاری کی۔ بچپن کی حالت سفر کا موقع، والدہ کی وفات، ایمن رضی اللہ عنہ ہی نے اس وقت رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی زید بن حارثہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ غزوہ موتہ میں دردناک شہادت پائی، ان کے ساتھ ایمن کا نکاح ہوا۔ محبوب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر رو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا، خدا کے یہاں ان کا جو درجہ ہے وہ نہایت بہتر ہے، تو بولیں کہ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ وہی الہی کا سلسلہ دنیا سے قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اس پر دونوں حضرات بھی رو پڑے۔ حضرت اسمہ بنت ابو بکر
جن کا لقب ذات الناطقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے سفر ہجرت کا سامان باندھنے میں اپنا دوپٹہ پھاڑ کر استعمال کیا۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ حجاج بن یوسف کی طاقت بہت زیادہ ہے اور چھوٹی سی جماعت میرے ساتھ ہے، اس لیے صلح کر لیں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹے اگر تو باطل ہو تو اب سے پہلے صلح کر لینی چاہیے تھی، اگر حق پر ہو تو رفقا کی کمی سے دل برداشتہ نہ ہو، حق کی رفاقت خود کیا کم نصرت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ والدہ کے پاس آ کر ہتھیار لگا کر رخصت ہونے آئے تو ماں نے سینے سے لگایا، جس کی سختی محسوس کر کے دریافت کیا تو بیٹے نے عرض کیا کہ دوہری زرہ پہن رکھی ہے، تو ماں نے فرمایا شہداء کا حق یہ شیوا نہیں ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے زرہ اتار ڈالی، پھر والدہ سے عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن میری لاش کے ٹکڑے نہ کریں، تو فرمایا بیٹا بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کی کھال کھینچنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ مکہ میں اسلام لانے والوں میں آپ کا 18واں نمبر تھا، 100 سال عمر پائی، سخاوت و حق گوئی میں مشہور تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، بیدار ہونے پر مسکرائے۔ ام حرام نے دریافت کیا تو فرمایا میری امت کے کچھ آدمی مجھے دکھائے گئے جو سمندروں کی پشت پر سوار ہوں گے اور ایسے معلوم ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور دعا فرمائے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں قبرص جزیرہ، جو آج کل ترکی اور یونان کی صف آرائی کا باعث ہے، کہ جہاد میں شریک ہوئیں اور وہیں شہادت پائی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن ہیں، یہ بڑے پائے کی مقرر بھی تھیں، اس لیے ان کا لقب خطیبۃ النساء مشہور تھا۔ انہوں نے متعدد احادیث بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم کی فوجوں سے یرموک کے مقام پر جو فیصلہ کن معرکہ ہوا، اس میں دوسری مسلم خواتین کے ساتھ شریک تھیں۔ یہ خواتین اپنے زخموں کی مرہم پٹی وغیرہ کے لیے جایا کرتی تھیں اور جنگ کے سخت موقع پر مسلمانوں کی ہمت بھی بڑھایا کرتی تھیں، لیکن غزوہ یرموک کے موقع پر ایسے گمسان کی جنگ ہوئی کہ خواتین کو اپنے دفاع کے لیے دست بدست لڑائی میں بھی حصہ لینا پڑا۔ اس موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خیمے کے ستون سے 9 رومی فوجیوں کو قتل کیا۔ یا اللہ خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔